وما كنا نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. توجہ ہے عزیزان محترم. تمام حمد کامل ہے اس خالق منان کے لیے کہ جس نے انسان کو عالمین کی مخلوقات میں سے اشرف مخلوقات بنایا، اور بے بہا شکر ہے اس صمد ازلی کے لیے کہ جس نے ہم جیسوں کو عمران کے لخت جگر علی ابن ابی طالب کی ولایت عطا کی. عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل جو قرآن مجید کا 17واں سورہ ہے، اس کی 2 مسلسل آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جن آیات کا نشان 15 اور 16 ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انسان کو انسان کا نفع نقصان بتانے کے لیے. ندیم شاہ صاحب، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو بھی ہدایت پا جائے گا، ہدایت پا جانے کا فائدہ ہدایت پا جانے والے کو ہی ہوگا. ومن ضل فانما یضل علیہا، جو گمراہ ہو جائے گا اس گمراہی کا نقصان گمراہ ہونے والے کو ہی. حکم دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ففسقوا فیہا، تو وہ اس کے رد عمل میں فسق و فجور کرتے ہیں. اور جب وہ فسق و فجور کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ فحق علیہ القول، تو ہمارا قول دمرناہا تدمیرا، ہم اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیتے ہیں. عزیزان محترم، اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، بہت بڑا کریم ہے. کتنا کریم ہے اس کے کرم کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ جو اس نے ہمیں اسلام دیا ہے تو اس اسلام کے فوائد میں سے ایک ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پہ سلام کرے تو وہ اس سلام کرنے والے کو 69 نیکیاں عطا کرتا ہے. تو جو ہے عزیزو کرم دیکھیے گا، اگر کوئی گنہگار مسلمان کسی گنہگار مسلمان پر سلام کرے تو وہ اسے 69 نیکیاں عطا کرتا ہے. اگر کوئی گنہگار مسلمان حسین پر سلام کرے وہ اسے 70 حج ادا کرتا ہے. اور عزیزان محترم، یہ حسین ہے، لیکن حسین کا بابا چونکہ ان کے بارے میں تو پاک پیغمبر نے یہ فرمایا ہے نا کہ ابوہما افضل منہما او خیر منہما. اگر آپ حسین پہ سلام کرو گے تو وہ 70 حج ادا کرے گا. تو حسین کا بابا کیسا ہے؟ حسین کا بابا تو ایک مثال کا سہارا لیتا ہوں تو سب سے پہلے وہ بچوں کو برائی اور اچھائی بتائے گا کہ یہ اچھائی ہے کرو، یہ برائی ہے نہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ اگر اس کے بعد پھر بچہ اس برائی پہ عمل کرے گا تو وہ اسے سزا دے گا. یہ عقلی قاعدہ ہے. اسی عقلی قاعدے کو اللہ نے جاری کیا. کیا کہا کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں کرتے جب تک برائیاں بتلانے والا بھیجتے نہیں ہے. اب جب تک اللہ اچھائی اور برائی بتلائے گا نہیں اس وقت تک وہ سزا نہیں دے گا، عذاب نہیں دے گا. میں کہتا ہوں اب پروردگار تو اچھائیاں بتلانے آیا نہیں، برائیاں بتلانے آیا نہیں، تو پھر کیسے پتہ چلے کہ اچھائی کون بتلائے برائی کون بتلائے؟ تو پروردگار نے کہا میرا محمد جسے برا کہے گا وہ برا ہے، جسے اچھا کہے گا وہ اچھا ہے. اب یہ حق
کے قانون کا بھی ایک باب ہے، چونکہ علماء بیٹھے ہو، جب آپ باب تعزیرات پڑھتے ہو تو اس میں آپ کیا پڑھتے ہو کہ قبح عقاب بلا بیان، کہ برائی بتلانے سے پہلے اس برائی کی سزا دے دینا یہ قبیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے برائی بیان ہوگی کہ یہ برائی ہے، تو پھر اگر کوئی اس کو سر انجام دے گا تو پھر اس کی سزا ملے گی۔ اچھا پھر کیا کہا؟ امرنا، ہم نے حکم دیا، کس کو؟ مترفیہا، امیروں کو۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے امرنا۔ بہرحال تو آیا نہیں، تو نے یہ حکم کیسے دیا؟ توجہ ہے؟ تو اس وقت پروردگار عالم عجب نہیں کہ یہ کہے کہ جو میں نے بھیجے ہوئے ہیں، اگر آدم حکم دے گا تو میں نے حکم دیا، اگر نوح حکم دے گا تو میں نے حکم دیا، اگر عیسیٰ حکم دے گا تو میں نے حکم دیا، اگر موسیٰ حکم دے گا تو میں نے حکم دیا، اگر محمد حکم دے گا تو میں نے حکم دیا۔ اچھا پروردگار ان کے کہے پر تمہیں اتنا اعتماد ہے؟ توجہ ہے؟ ان کے کہے پر تمہیں اتنا اعتماد، مجھے اعتماد ہے، کیوں؟ میں نے بھیجے ہیں، تو اسی اعتماد کا نام عصمت ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا اب اگر محمد حکم دے رہا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ محمد حکم دے رہی ہے۔ کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے۔ موسیٰ حکم دے تو اللہ حکم دے رہا ہے، عیسیٰ حکم دے تو اللہ حکم دے رہا ہے۔ اب اس سے ڈرتے رہنا۔ اب اگر محمد اپنے پاس کسی کو بٹھا دے تو محمد نے نہیں، اللہ نے بٹھایا۔ اگر محمد اپنے حجرے سے کسی کو نکال دے تو محمد نے نہیں، اللہ نے نکالا ہے۔ تو عزیزان محترم، عصمت کیا ہے بھائی؟ عصمت عطیہ الہی ہے نا؟ عصمت عطیہ الہی ہے، تو اس عصمت پہ ہونا کیا چاہیے؟ تو معصوم نے فرمایا کہ عطیہ الہی ہے، اگر تم محفوظ عن الخطا ہو جاؤ تو تم محفوظ عن الخطا ہو، معصوم نہیں ہو، لیکن جو اللہ بھیجے گا وہ معصوم ہوگا۔ لہذا معصوم کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اب عصمت پہ شکر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ عصمت دے گا اس پہ شکر ہوگا، جو تم خود عصمت لوگے اس پہ فخر ہوگا۔ تو بار الہ معصوم ہے کون؟ اب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو میں نے بھیجا عہدہ دے کر وہ معصوم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آدم کو عہدہ دیا وہ معصوم ہے، نوح کو عہدہ دیا وہ معصوم ہے۔ تو عزیزو اس کا ایک سمجھ میں آ گیا، یہ مسئلہ عصمت علم کلام کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ تو چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم پورے کے پورے مسئلے کو حل نہ کر سکے کچھ تو حل ہو جائے۔ تو جس کو اللہ عہدہ دے گا اور بھیجے گا وہ معصوم ہوگا۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ کچھ آپ نے ایسے بھی بھیجے جو معصوم ہیں لیکن ان کو عہدے نہیں دیے، وہ کہاں ہے؟ تو پروردگار عالم نے کہا کہ ان کو وحی میں تلاش کرو۔ ان اللہ کیا کہا؟ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اے مریم، اللہ نے تجھے اصطفیٰ بنایا، اللہ نے تجھے طاہرہ بنایا۔ یہ طاہرہ بنایا، یہ طہارت کیا ہے؟ یہی تو عصمت ہے۔ اب مریم کو عہدہ نہیں دیا لیکن عصمت دی، تو جو ہے نا عزیزو، کیا کہا؟ اب طہارہ کے، اب ایک مرتبہ کہا ہے، اس کو یاد رکھنا۔ تو سارے مسلمان ابھی تک یہی رٹا لگا رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ مریم معصومہ، کیوں؟ اللہ نے کہا طہارہ کے، مریم کے بارے میں ایک مرتبہ کہا طہارہ کے، اسے معصومہ تو مانتے ہو۔ میری بیوی فاطمہ زہرا کے بارے میں کہا وطہرہ کم تطہیرا۔ مریم کے لیے ایک مرتبہ
کے لیے 2 مرتبہ طہرکم تطہیرا. تو سمجھ میں آ گیا عزیزو؟ تو پہلے معصوم جناب آدم، کس نے کہا؟ اللہ نے. ٹھیک ہے نا؟ اب اسی معصوم پہ اللہ خود قرآن میں اعتراض کر رہا ہے جو خلاف عصمت ہے. اب ذرا یہ آیات سنتے جائیں. کیا کہا؟ فَنَسِيَ رَبَّهُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. آدم اپنا عہد بھول گئے. کون سا؟ وہ پھل نہ کھانے والا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان میں عزم نہیں دیکھا. اور اسی سورہ طٰہٰ کی 121 نمبر آیت میں کیا فرمایا؟ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. اگر میں خود سے کہوں تو میری زبان جل جائے، لیکن آیت کے لفظ ہیں آدم نے اللہ کا وہ کہا نہ مانا اور اپنے راستے سے ہٹ گیا. دیکھیں یہ آیت کے ظاہری معنی ہیں. اب تفسیروں میں بڑا شور ہے کہ آدم سے غلطی ہو گئی، آدم سے معصیت ہو گئی. تو میں آپ سے یا آپ کے توسط سے تمام عالم اسلام سے پوچھتا ہوں، ذرا یہ فرماؤ کہ آدم جنت کا خلیفہ ہے یا زمین کا؟ ٹھیک ہے نا؟ کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو آدم نکلے کہاں سے ہیں؟ جنت سے. تو مفسرین نے کیا لکھا کہ جنت سے سزا یافتہ ہو کر آدم نکلے. اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو یہاں پر بارے پھر یہ 2 آیتوں میں یہ کیوں کہہ دیا؟ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. تو ذات احدیت نے کہا کہ میں عقلوں کا امتحان لے رہا ہوں کہ عقل کہاں تک پہنچتی ہے. دیکھتا ہوں کہ یہاں عقل وہ معنی لیتی ہے جو میری مراد ہے یا وہ معنی لیتی ہے جو ان کی مراد ہے. لیکن امت نے وہ مانا لیا جو اپنی مراد تھی. کیوں؟ اس لیے کہ آدم ہے پہلا خلیفہ، تو اس میں غلطی نکال لی. کیوں؟ بعد والے خلفاء کی غلطیوں کو بچانا چاہ رہے تھے. تو جو ہے اور پھر اسی امت نے ہمارے نبی کو کیا کہا؟ ان پڑھ تھے. تو نبی کو ان پڑھ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر کوئی نبی کے بعد ان پڑھ ممبر پہ آ جائے تو وہ بھی چل جائے. ٹھیک ہے. اچھا تو بات کہاں تک پہنچی کہ اللہ حکم دیتا ہے امیروں کو، پھر وہ اکڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب پھر معصوموں کو بھیجتا ہدایت کے لیے. تو معصوم کون ہے؟ اگر دیکھنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ نے خلیفہ بنایا اور کہا سجدے میں گر جاؤ، جو معصوم تھے وہ گر گئے، جو معصوم نہیں تھا وہ گر گیا. اچھا تو بات جہاں تک پہنچی کہ عصمت اللہ کی طرف سے، اور پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی میرا بھیجا ہوا ہوگا اور عہدیدار ہوگا وہ معصوم ہوگا. تو یہ عصمت چلتی چلتی کہاں تک پہنچی؟ یہ عصمت پہنچی ہے خاتم النبیین پر. خاتم النبیین جانتے ہو؟ بھئی توجہ رکھنا، اللہ نے پوری انسانیت میں سے 1,24,000 نبی چنے. 1,24,000 نبیوں میں سے 313 رسول چنے، پھر ان میں سے ایک خاتم چنے. توجہ ہے؟ اب ساری انسانیت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نبیوں جیسے ہیں. کیوں؟ اگر ایسے ہوتا تو اللہ سارے انسانوں کو نبی بنا دیتا. اب سارے انسان انبیاء جیسے نہیں ہیں، اور سارے نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسولوں جیسے ہیں، اور سارے رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اولو العزموں جیسے ہیں، سارے اولو العزم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خاتم جیسے ہیں. اب انسان نبیوں جیسے نہیں ہے، نبی رسولوں جیسے نہیں ہے، رسول اولو العزم جیسے نہیں ہے، اولو العزم خاتم جیسے نہیں ہے. جب اولو العزم خاتم جیسے نہیں ہو سکتے
یہاں تک بات پہنچی کہ خاتم النبیین کا مقام سمجھ میں آیا کون ہے؟ خاتم النبیین جیسا ابراہیم نہیں ہے، ملا کیسے ہو جائے گا؟ یہ دعویٰ ہے. دلیل دو، دلیل جانتے ہیں میرے احباب جن کی قرآن پر نظر ہے، سورہ بقر میں ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، بارے الہ ذرا مجھے دکھا تو صحیح کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اور فوراً آواز آئی اولم تؤمن، ابراہیم کیا تیرے پاس ایمان نہیں ہے؟ کہا بلا ہے وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ایمان ہے لیکن اطمینان نہیں ہے. توجہ ہے. ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم کوئی عام ہستی نہیں ہے، نبی ہے، اولو العزم ہے، صاحب صحف ہے اور امام ہے. کیا کہہ رہی ہیں؟ ایمان ہے لیکن اطمینان. اور میرے محمد کے بارے میں کیا کہا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے محمد تو پلٹا، تیرے پاس اطمینان ہے. اب کیا کہا؟ اے محمد واپس آ جا، ارجعی، توجہ، واپس آ جا. اور ہم یہاں مجلس میں واپس نہیں آئے ہیں، ہم مجلس میں آئے ہیں. جب گھر جائیں گے تو واپس جائیں گے. توجہ ہے عزیزو. اب محمد کو کیا کہا؟ واپس آ جا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے محمد کا وطن مکہ اور مدینہ نہیں ہے، وہی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا واپس آ جا، یعنی عرش پہ. اب یہ کہنا نہ کہنا کہ محمد نور ہے یا خاک ہے. اگر عرش پہ خاک ہوگی تو وہ خاکی ہوگا، اگر نور ہوگا تو وہ نوری ہوگا. اچھا تو عزیزوں کبھی کبھی معصوم عقل بھی گھبرا جاتا ہے. توجہ ہے. جناب موسیٰ معصوم ہے یا نہیں؟ معصوم ہے نا. لیکن ایک لمحے کے لیے یہ سوچا کہ اے موسیٰ تجھ جیسا عالم کون ہوگا اس عالم میں؟ تو فوراً ذات احدیت نے کہا اچھا جاؤ ذرا میرے ایک بندے سے علم تو سیکھو. کون؟ جناب خضر علیہ السلام، جس کو قرآن عبد صالح کہا، یعنی نیک بندہ. اب جناب موسیٰ جب ان کے سامنے آئے ہیں تو انہوں نے کچھ ان کے نزدیک، ان کے مطابق ایسے خارق العادہ کام کیے کہ جناب موسیٰ نے اعتراض کیے اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ جاؤ، تو اس قابل نہیں ہے کہ تو میرے ساتھ رہ جا. اور ایک واقعہ عالم اسلام نے اس واقعے کو لکھا کہ ایک مرتبہ پاک پیغمبر بیٹھے تھے مسجد نبوی میں اور اصحاب پیغمبر کسی قمر کے نجوم بن کے ارد گرد بیٹھے تھے. یا اتنے میں ایک شخص داخل ہوا مسجد میں، سلام کیا، فقام محمد من مقامہ، تو حضور اکرم اپنے جگہ سے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، سلام کا جواب دیا. کہا کیسے آیا؟ عرض کیا یا نبی اللہ چند مسئلے ہیں پوچھنے ہیں. تو پاس ہی بیٹھے تھے جناب حسن علیہ السلام. کہا اگر آپ بہتر سمجھیں تو میرے بیٹے سے پوچھ لیجیے. ہاں یا نبی اللہ کیوں نہیں؟ تو جناب حسن کا ہاتھ پکڑا، ایک کونے میں لے گئے اور ان سے تمام مسئلے پوچھے اور پھر واپس آئے اور امام حسن علیہ السلام کو لا کر وہیں پہ بٹھا دیا اور کہا یا نبی اللہ مجھے اجازت دے دیجیے، میں جاتا ہوں. اب چلے گئے. مدینے والوں نے پوچھا یا نبی اللہ من کان ہارا، یہ کون تھے؟ تو اس وقت چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ مدینہ کو اتنا بڑا 1.5 کروڑ کی آبادی کا شہر نہیں تھا، سارے پہچانتے تھے ایک دوسرے کو. جب آئے تو سب نے دیکھا، پہچان نہ سکے تو دل نے کیا کہا کہ یہ مدینہ کا رہنے والا نہیں ہے. تو میرے محمد نے کہا کہ یہ خضر علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ خضر علیہ السلام ہیں. مجھ سے کچھ سوال پوچھنے آئے تھے. بھئی اب سمجھ میں آئی کہ جس سے موسیٰ پڑھے اسے خضر کہتے ہیں اور جس سے خضر پوچھے اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. بات حسن تک آ گئی تو اب چلتے ہیں
کربلا میں دیکھتے ہیں کہ کون ہے حسن کا بیٹا قاسم. عزیزان محترم، چند پہروں کا مہمان رہ گیا زینب کا بھائی. یہ کا رہ گیا حسین کا محرم. عزیزو، شام غریبہ سے پہلے حسین کا محرم ختم ہو جائے گا. زینب کی چادر کے ڈھلنے سے پھر زینب کا محرم شروع ہو جائے گا. اور وہ کب ختم ہوگا؟ وہ اس وقت ختم ہوگا جب ایک پکار ختم ہوگی، وَلَا أَبْقِيَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاحًا وَلَا أَنْتُبَنَّ بدلت دموع دمہ. جب صاحب الزمان کے خون کے آنسو خشک ہوں گے، زینب کا محرم بھی ختم ہو جائے گا. عزیزو، شب عاشور کو میرے مولا نے اصحاب میں چند لمحوں کے لیے گزارا اور اصحاب کو پکار پکار کے کہنے لگے، دیکھو میرے پاس ایک نوشتہ ہے جس میں شہداء کے نام لکھے ہیں، کچھ نام بھی پڑھ کے بتائے. اور ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر مقاتل نے یا 13 سال لکھی ہے یا 13.5 سال لکھی ہے، وہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا، کہا چچا ان شہداء کی فہرست میں میرا بھی نام ہے. کہا قاسم تو کہہ رہا ہے میرا بھی نام ہے، ان شہداء کی فہرست میں تیرے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے. تو ایک مرتبہ ہاشمی غیرت جوش میں آئی تو رو کے کہنے لگا، چچا یہ بتائیے کیا یہ اشقیاء ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹا، یہ خیموں میں نہیں آ جائیں گے، میں تیرے بھائی کو لے جاؤں گا ان کے سامنے اور میں ہاتھ جوڑ جوڑ کے اس کے لیے ایک گھونٹ پانی کا سوال کروں گا. بس عزیزوں، ایک مرتبہ میرے مولا نے پلٹ کے پوچھ لیا، یا بنیا کیف الموت عندک، یہ تو بتا کہ تیرے نزدیک موت کیسے ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا، یا عمہ ہو الموت عندی احلا من العسل. چچا جان اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے، اور جن کے بچوں کے نزدیک موت سے شہد سے زیادہ شیرین ہے، اللہ جانے عباس کے نزدیک موت کیا ہوگی. بس عزیزو، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. جیسے ہی اسی 10 محرم کا سورج حسین کا ذاکر بن کے طلوع ہوا اور علی اصغر کی بے زبانی پہ غروب ہو گیا، یا یوں کیوں نہ کہوں کہ یہ سورج علی اکبر کی آذان بن علی رخصا. چچا مجھے بھی موت کی اجازت ہے. تو ایک مرتبہ قاسم کو دیکھا، پھر میدان کو دیکھا. روایت کہتی ہے کہ میرے مولا نے اپنی واحد ڈال لی قاسم کے گلے میں، اتنا روئے فغاشی علیہ دونوں چچا پر بھتیجا غش کر گئے. اور ایک مرتبہ زینب کو پتا چلا، زینب کا رخ پھر گیا ہے مدینے کی طرف اور کہا واجدہ حسن، اور میرے بھائی حسن آدھیں اور میرے حسین مرنے سے پہلے مرنے. تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا، قاسم چلا جا خیام میں. اب آپ جانتے ہیں نا کہ اگر کسی بچے کو وہ چیز پسند آ جائے اور بڑے اس کو وہ چیز لے کے نہ دیں تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ 10 محرم کو قاسم کے نزدیک موت سے زیادہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں تھی. عزیزو، جب اجازت نہیں نہ ملی تو ایک مرتبہ اپنے آپ میں باتیں کرتے ہوئے روتے ہوئے آ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں، اے قاسم اللہ جانے تیرے چچا نے تجھے اجازت کیوں نہ دی، اللہ جانے تیرے چچا نے تجھے اجازت کیوں نہ دی. تو دیکھتا رہا تیرے سامنے ہم شکل پیغمبر بھیا اپنے سینے میں برسی کہاں کے چلا گیا. عزیزو، قاسم روتے ہوئے خیمے میں آئے. ایک مرتبہ قاسم کی ماں جناب رملہ نے دیکھا کہ قاسم رو رہا ہے. کہا یا بنیا ما یبکی، او میرے بیٹے تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ کہا
کہا اما دعا کرو کہ میں مر جاؤں. کہا بیٹا تو مرنے کی دعائیں کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا اما بھیا اکبر چلے گئے میں ابھی زندہ ہوں. میں کئی مرتبہ اپنے چچا سے اجازت مانگنے گیا ہوں اور میرے چچا نے اجازت نہیں دی. تو اس وقت جناب رملہ نے کہا تو گھبراتا کیوں ہے؟ ایک مرتبہ جناب رملہ قریب آئی ہے اور جناب قاسم کے اساتید جو جناب قاسم کے اساتید نے چڑھائی, دیکھا کہ نیچے ایک تعویذ بنا ہوا تھا. تعویذ کھولا, کہا بس جا کر اپنے چچے کو یہ دکھا اور پھر تجھے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بس عزیزو جناب قاسم آئے اور اب کہا قاسم تجھے کہا ہے نا کہ جا کر خیموں میں بیٹھ جاؤ. کہا چچا اب میں کہتا کچھ نہیں, بس یہ ایک مرتبہ دیکھ لیجیے. اللہ جانے وہ کیسے وقت ہوگا جب حسین کے سامنے مسموم بھائی کی تحریر آئی ہوگی. ایک مرتبہ حسین نے جناب قاسم سے وہ تحریر لی, پہلے آنکھوں پہ لگائی پھر سینے پہ لگائی اور کہا یہ تو میرے بھائی کی تحریر ہے. اور اس میں لکھا کیا تھا؟ اس میں لکھا یہ تھا کہ بھیا حسین جب تیرا کوئی نہ رہے اور میرا بیٹا قاسم جب مرنے کی اجازت لینے آئے تو اسے قاسم سمجھ کے نہیں, اسے حسن سمجھ کے اجازت دے دینا. بس عزیزو کہا بیٹے اب تو نے سفارش وہ کی ہے کہ جو میں رد نہیں کر سکتا. کہا عباس آؤ قاسم کو تیار کرنا ہے. جناب عباس آئے اور ایک مرتبہ تمام خواتین کو بلایا. تمام خواتین آئی. اب دو جوان تیار کیے ہیں حسین نے, ایک اپنا بیٹا ہم شکل پیغمبر علی اکبر اور ایک ہم شکل علی جناب قاسم ابن حسن. اور قاسم کو تیار کیسے کیا؟ قاسم کو تیار ایسے کیا, روایت کہتی ہے کہ ایک جبہ پہنایا قاسم کو لیکن مزقہ و خرقہ کالکفن. ایک مرتبہ میرے مولا نے جبے کو پھاڑنا شروع کیا, ایسے جبے کو پھاڑ دیا جیسے میت کو کفن پہنایا جاتا ہے. جب مولا عباس دھاڑے مار کر آئے کہا کہ ابن رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو روکے کہتے ہیں اللہ جانے مرنے کے بعد سے کوئی کفن دے یا نہ. اب دوسرا کام میرے مولا نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کسی نے جناب قاسم کے ہاتھ جو میں میرا کان اتنا دراز نہیں ہے, میں تمہارے پاؤں پہ بوسے دوں گی اور شام تک کیسی جاؤں گی کہ حسن کی نشانی کو میں بھی بوسے دوں. بس عزیزو سوار ہو گئے جناب قاسم, اب میدان میں آئے ہیں. بڑی پیاری جنگ کی ہے جناب قاسم نے. ساری جنگ نہیں پڑھتا ہوں, ایسی جنگ کی ہے کہ کربلا والوں کو علی یاد آ گئے, کربلا والوں کو جناب عبداللہ جعفر تیار آ گئے, یاد آ گئے. کیسے؟ یہ کبھی پھر صحیح کربلا والوں کو جناب محمد حنفی یاد آ گئے. جو بھی بنی ہاشم کا جوان جنگ میں لڑا تھا نا, جناب قاسم نے ہر ایک کے انداز میں جنگ لڑی ہے. بس عزیزو ایک کمینہ ہے جو مسلم بن حمید کے سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے اگر یہ میرے قریب سے گزرا نا تو میں اس کے غم میں اس کی ماں کو بٹھاؤں گا. تو ایک مرتبہ مسلم بن حمید کہتا ہے کمینے اتنا تو بتا, اس جیسے چاند بھی کوئی مارے جاتے ہیں اور تو اسے نہ مار. وہ جو 4000 اس پہ حملہ کر رہے ہیں کوئی وہ اس پہ کم تو نہیں ہے. تو ایک مرتبہ جناب قاسم کا اس کمینے سے گزر ہوا تو روایت کہتی ہے کہ اس نے ایک وزنی کورس مارا جو جناب قاسم کے سر پہ لگا, سر پہ کورس کا لگنا تھا. پھر حسن کا لال قاسم زین پہ سنبھل نہ سکا, پھر جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار سے وار کیا اور جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا. ایک مرتبہ آواز دی یا اللہ علیکہ من السلام, او میرے چچا میرا آخری سلام قبول کر. اب جب سلام کیا ہے نا عزیزو تو روایت کہتی کہ دوڑنا شروع کیا ہے حسین نے اور دو مقتولوں کی طرف دوڑ کے آئے ہیں حسین. ایک مرتبہ جب جناب علی اکبر نے کہا ہے تو حسین نے دوڑنا شروع کیا ہے لیکن دوڑ نہیں سکے. ایک مرتبہ جناب قاسم نے پکارا ہے, میرے مولا نے دوڑنا شروع کیا ہے لیکن وہ دوڑ نہیں سکے ہیں. وہ اس وقت پہنچے ہیں جناب قاسم پہ. روایت کہتی ہے کہ نوح والقاسم
من الیمین الی الیسار، اس وقت پہنچتے ہیں کہ جب دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ گئے تھے اور بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے بھتیجے کو اٹھایا ہے، اس انداز میں اٹھایا ہے، سینہ سینے کے ساتھ لگایا اور جناب قاسم کے قدم مبارک زمین پہ پڑ رہے تھے۔ آپ مجھ سے سوال کرو کہ 13 سال کا بچہ ہے، حسین نے اٹھا تو لیا ہے، اب یہ قاسم کے جو پاؤں ہے وہ زمین میں کیوں پڑ رہے تھے؟ اس لیے کہ جب حسین نے اٹھایا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا قاسم، اب حسین قاسم کو پورا نہیں اٹھا سکے۔ عزیزو، اب جناب قاسم کو لا کر جناب علی اکبر کے پاس رکھ دیا اور ایک مرتبہ ماں کہاں ہے؟ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی سنا نا مستورات میں کہ قاسم کا لاشا آ گیا ہے، ایک مرتبہ جناب زینب آئی ہے۔ جانتے ہو زینب کون ہے عزیزہ؟ فقط علی اکبر نہیں، جناب قاسم کو پالا جناب زینب نے، جناب عباس کو پالا جناب زینب نے، یا اس طرح کیوں نہ کہوں ساری کربلا پال کے دیے حسین کو زینب نے۔ عزیزہ، جناب زینب اپنے بھاوج کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک خیمے میں آئی ہیں، کہا رملہ کیا کر رہی ہو؟ روایت کہتی ہے کہ جناب رملہ کبھی دائیں ہاتھ مارتی ہے کبھی بائیں ہاتھ مارتی ہے، کہا رملہ کیا کر رہی ہو؟ رو ماں تھی نا، کہتی ہے علی کی بیٹی اور میں خیمے کا دروازہ تلاش کر رہی ہوں۔ بس عزیزو، آپ کی زحمتوں کو میں نے تمام کیا۔ جناب رملہ کا ایک ہاتھ پکڑا جناب زینب نے، دوسرے ہاتھ سے تھاما جناب ام کلثوم نے اور لائی ہے جناب قاسم کی لاش پہ۔ تو ایک مرتبہ جناب رملہ نے بیان کیا، واہ حسنا ہو، اے میرے سر کا تاج کاش آج ہوتے اور دیکھتے کہ آپ کے بیٹے نے حسین پہ قربان ہو کے کمال کر دیا۔ تو ایک مرتبہ جناب رملہ کہتی ہیں علی کی بیٹی، حوصلے سے سنیے کا جملہ، آخری جملہ اور آپ کی زحمت کا تمام۔ علی کی بیٹی یہ فرماؤ کہ حسین کھڑے ہیں؟ کہا ہاں ہاں حسین کھڑے ہیں۔ کہا اگر محسوس نہ کرو تو اپنے بھیا کو کہو ایک مرتبہ خیمے سے باہر چلا جائے۔ کیوں؟ کہا میں نے ایک رسم ادا کرنی ہے۔ عزیزو، مقتل کا جملہ ہے، میرے استاد پڑھ رہے تھے۔ تو حسین ایک مرتبہ خیمے سے باہر گئے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ کیا کیا؟ روایت کہتی ہے کہ قاسم کی ماں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ اغزبت شعرہا بدمہی، ایک مرتبہ قاسم کے خون سے اپنے بالوں کو رنگنے لگی اور کہا میں مہندی والی رسم تو ادا نہیں کر سکی، لیکن میں حسین کی ماں کے سامنے اسی حالت میں پیش ہوں گی۔ زہرا دیکھو یہ میرے قاسم کا خون ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بات میں حسین یا حسین حسین یا 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 حسین۔